أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا. جب حضرت جبریل نے ان سے آ کر کہا کہ اللہ آپ کو مژدہ سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے یحییٰ کی، کل یہی تھا نا کہ ایک بیٹے یحییٰ کی، تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے رب مجھے اب بیٹا کہاں سے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، آگے دیکھیے، اور میری عورت بانجھ. فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے. جب حضرت زکریا کو حیرت ہوئی کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک دم میری عمر ختم ہو گئی ہے اور میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، یعنی اس وقت تک ان کو کوئی اولاد تھی نہیں، بانجھ ہو گئی ہے، تو مجھے اب اولاد کہاں سے ہوں گی؟ جوانی میں اولاد ہوئی نہیں، اب بڑھاپا میں اب جسم کام نہیں کر رہا تھا، اب اولاد ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا ہی کرتا ہے، یعنی اللہ جو چاہے کرتا ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی کی بول. کہا کہ اے میرے اللہ تو میرے لیے کچھ نشانی کر، میرے لیے یہ جو ہوگا یہ کیسے ہوگا؟ اب تو میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، کیونکہ میرا جسم تو اب بالکل ضعیف ہو گیا ہے، تو نشانی کر دے، کچھ دکھا دے. تو اللہ نے کہا کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر، لیکن اشاروں میں بات کر سکتا، اشاروں میں بات کر، اور 3 دن تک اپنے رب کی عبادت میں لگا رہا، اپنے رب کا شکر بجا لا، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب یاد کر، اور اپنے رب کی تعریف کر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا. فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے پسند کر لیا، یعنی اپنا نیک بندی بنا لیا، اپنی نیک بندی بنا لیا، اور تجھے خوب پاک کر دیا، اور آج کے دن دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب سے زیادہ تیرا مرتبہ کر دیا، تیرا مرتبہ سب سے زیادہ کر دیا. آگے دیکھیے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر. جب فرشتوں نے یہ کہا کہ جب اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور اپنا قریبی بنا لیا ہے تو اب تو کیا کر کہ اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑے ہو جا، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جا اور سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت کر. آگے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون. یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، یعنی خوشخبری دیتا ہے، کسی چیز کی خبر دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم، جس کا نام ہے مسیح، یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا روح دار ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا ہوگا. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے مریم یاد کرو جب فرشتوں کے ذریعے اللہ نے جب تمہیں
بشارت دی کہ تمہیں ایک کلمہ عطا کرے گا، یعنی ایک نبی تجھے دینے والا ہے جو مسیح عیسیٰ ہوگا، کیا جو مسیح ہوگا، اور عیسیٰ مریم، مسیح عیسیٰ یعنی مریم کا بیٹا روداد ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور قیامت میں بھی اعلیٰ مقام سے نوازے گا، یعنی دنیا میں بھی لاکھوں لوگ ان کے ماننے والے ہوں گے، اور قیامت میں تو اللہ کے نبیوں کی شان ہی جدا ہے۔